شاید ان کا آخری ہو یہ ستم، شاید ان کا آخری ہو یہ ستم، ہر ستم یہ سوچ کر ہم سہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ آپ کے لیے ہندوستان بہت عزیز ہے، جیسے جب بھی بات آتی ہے ہندوستانیت کی تو آپ کے بس ایک دم جیسے الفاظ منہ سے ادا ہونے لگتے ہیں، اس کی شان میں، اس کی آن میں، اس کی بات میں۔ تو لگتا ہے کہ جو آپ سوچ رہی ہیں، جو خاکہ آپ کے ذہن میں اس ہندوستان کا، یہ اسی طرف کو بڑھ رہا ہے، یا کہیں ادھر آنے کے بعد کچھ ماحول ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے ہندوستان کے لیے وہ کہیں متاثر ہو رہا ہے؟ ہندوستان انشاءاللہ ہمیشہ بہتری کی طرف ہی بڑھے گا، اور اگر نہ بڑھا تو ہم لوگ لے کے جائیں گے اس کو بہتری کی طرف، یہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ غلط چیز ہوتی ہوئی، گناہ ہوتا ہوا دیکھ کے اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے آپ اس میں شامل ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا ترجمہ۔ ہمارا لوگوں کے لیے پیغام ہے خود تو اچھا کیجئے اور ہندوستان کو اچھے سے اچھا جنت بنائیے، سر اٹھا کے چلیے، کہہ سکیں ہاں ہم ہندوستانی ہیں، مگر جہاں کچھ غلط ہوتا دیکھیں اس کو روکیں، نہیں روکیں گے تو یہ اچھا ہندوستان نہیں رہے گا۔ اور آپ اس کو بھی یہی جواب دیں ہیں تم نے دیکھا تھا روکا نہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو اس کے لیے وہ نہیں پوچھے گا۔ جو ملک کے ساتھ لائل نہیں ہے وہ اچھا بندہ ہی نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ لائل نہیں ہو سکتا، وہ اچھا انسان ہی نہیں ہے۔ جہاں برائی دیکھیں پکڑ لیں اس کو، روکیں اس کو، آپ کا ملک ہے، آپ کا گھر ہے تو آپ کو حق ہے نا، آپ کسی مذہب سے ہوں، کچھ بھی رنگ ہو، کچھ بھی آپ کا شجرہ نسب ہو، آپ کو حق ہے، آپ ہندوستانی ہیں، اس برائی کو روکیے۔ اب یہ دیکھیے آپ جو واقعہ ہوا ہے، ایک دلت چھوٹا سا بچہ سو کالڈ اچھوت، ہمیں ہماری تو دماغ دل میں کسی چیز میں نہیں آتا اچھوت کیا چیز ہے، سب اللہ کے بنائے میں ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب کو اتنا ہی حق ہے جینے کا، جتنا اوپر والے کو جتنا نیچے والے کو۔ پھر ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو جس کی 8 سال عمر ہو، اس کے ویڈیو دیکھیے کیسے ہنستا کھیلتا بھاگ رہا ہے، ایک درندے نما آدمی مٹکے پہ ہاتھ لگانے سے، ایک قطرہ پانی پینے سے اس کو پیٹ پیٹ کے ہلاک کر دیتا ہے۔ حق نہیں ہے لوگوں کو کہ کھڑے ہو جائیں اس کے لیے کہ یہ کیسے ہوا؟ آج یہ واقعات ملک میں ایسے پھیلے ہوئے ہیں چاروں طرف، کیوں؟ کیونکہ کوئی روکتا نہیں، جو نہیں روکتے گناہگار ہیں، روکنا چاہیے۔ لیکن آپ تو اس میں جب آپ نے اس کا ذکر کیا تو ایک دم جیسے آپ کی آنکھوں سے بس ہم ماں ہیں، بینگ مدر، یہی ٹائٹل ہے ہماری سنستھا کا، بینگ مدر۔ اگر آپ کے دل میں یہ احساس نہیں ہے، وہ کسی کا بچہ نہیں ہے، وہ اپنا بچہ ہے، اس کو اس طرح پیٹ پیٹ کے، کیا درندہ آدمی ہوگا جس نے اس کو ہلاک کر دیا؟ آپ یہ سوچئے، دل بھر آ جاتا ہے۔ ہم تو اس دن ہماری ایسی حالت تھی، میرا رونا نہیں بند ہو رہا تھا کہ کس طرح اس بچے نے کیا محسوس کیا ہوگا، اس کی ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس کے بہن بھائی ہوں گے، اس کے ساتھ کیا کیا اس آدمی نے، کیوں کیا؟ کیونکہ یہ پانی پینا چاہ رہا تھا اس مٹکے سے۔ یہ ہے آزادی؟ ہے یہ کون سی آزادی ہے جہاں ایک مٹکے سے ہم لوگ ایک جگہ پانی نہیں پی سکتے، وہ گندا ہے، یہ صاف ہے، یہ ہے، یہ ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب ایک ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب ایک ملک میں رہتے ہیں، ہم سب کا ایک اسٹیٹ، ہم ایسا مانتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے بہت اس ملک کے لیے ڈیجیٹل انڈیا، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ بہت کام کیے ہیں، چیزوں میں بہت امپرومنٹس آئی ہیں۔ ہماری ان سے یہ بنتی ہے
کہ اس مسئلے پہ اپنا انصاف دکھائیں. حکمران جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں قانون بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اس مسئلے پہ اپنا انصاف دکھائیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کروئلٹی سے, اس طریقے سے, برے طریقے سے مارا گیا ہے. ان کو حق ہے, وہ فیصلہ دے سکتے ہیں, ان کو دینا چاہیے. اور آئی ایم شیور کسی کو ہم لوگوں کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے. ایک ماں کی نظر سے دیکھیں, ایک معاشرے کی, ایک انصاف کی نظر سے دیکھیں, اور اس آدمی کو کڑی سے کڑی سزا دیں تاکہ آئندہ یہ حرکت کوئی کرے نہ. یہ ایک ریکویسٹ ہے ایک ماں کی طرف سے, بینگ مدر کی طرف سے. ایک انسانیت کے ناطے ایسا فیصلہ دیجئے کہ آپ ایسے مہان ہو جائیں کہ ساری زندگی آپ کو لوگ یاد رکھیں. جیسے بینگ مدر کی اگر ہم بات کریں, آپ کی جو چیریٹیبل سنستھا ہے تو یہ بزرگوں کے لیے کام کرتی ہے. ان کو شیلٹر دینا, ان کے لیے جو باہر نکال دیے گئے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جو بچے ہیں, جو بہت سے ایسے بچے ہیں کہ جو پڑھ نہیں پا رہے ہیں غریبی کی وجہ سے, یا بہت سے ایسے بچے ہیں جو اناتھ ہیں, ان کو جو گود دینے کی پرکریا بہت جٹل ہے, تو ان کے لیے کیا آپ کا کچھ؟ ہاں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ اس سنستھا میں ہم لوگ یہ جو خاص طور پہ یتیم بچے ہیں, ان کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں اور بے شمار ہیں. کووڈ کی وکٹم ہوئے, سیلاب آیا, ایسا ہو گیا, غربت میں لوگ کوڑے کے ڈبوں میں بچے چھوڑ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. اس میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کسی سنستھا کے پاس آپ جائیں, یتیم خانے میں جائیں, تو بولتے ہیں کہ 2 سال کی لائن ہے پھر آئیے گا. اتنے بے شمار بچے اور 2 سال کی لائن ہے. اس کو حکومت کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ بچے کیوں نہیں دیے جا رہے. آپ لنگے, آپ کی فنڈز بندھے ہوئے ہیں, آئے جا رہے ہیں, آپ نے بچے رکھے ہوئے ہیں. ایسے تو نہیں کہ جن کو آپ دے رہے ہیں اڈاپشن کے لیے وہ کوئی ڈاکو اور خطرناک لوگ تو نہیں ہیں. آپ کی سنستھا ہے تو آپ آدمی بھیجیے, پتہ کیجیے کہ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے. ان کو ایک اچھا گھر ملے, ان کو رشتے ملے, پروٹیکشن ملے, ماں باپ کا پیار ملے. بچے اڈاپشن کے لیے جانے چاہیے. آرفنیج آج سارے ملک میں لائنوں سے انتظار کرا رہا ہے اور اڈاپشن کے لیے نہیں دے رہے ہیں. اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے. اگر ہم پورا وہ دیکھیں, جیسے آپ نے شاعری بھی کی ہے, ابھینے بھی کیا ہے, اور لمبے وقت تک آپ کی آواز لوگوں کے کانوں میں ابھی بھی, تو ابھی یہ ریاض کا سلسلہ بنا ہوا ہے یا اب آپ جو بینگ مدر ہیں اس پہ زیادہ فوکس کیے ہو؟ نہیں, یہ تو ہماری زندگی ہے, میوزک زندگی ہے, اور ریاض بھی کرتے ہیں, اور ہمارا گانا بھی ایک آ رہا ہے, اور ایک پروجیکٹ فلم کا ہے یو پی کے ساتھ, وہ بھی انشاءاللہ آئے گا. اپنے کام پہ وہ علیحدہ چیز, مگر اس کو ہم کافی وقت دیتے ہیں کیونکہ آج دیکھیے اس ملک میں جو بزرگ ہیں ان کی بھی بہت بری حالت ہے. جب ماں باپ پہ اولاد ہاتھ اٹھانی شروع کر دے تو سمجھیے پھر قیامت کی نشانی ہے. مارتے ہیں, اپنی مرضی کے حصے نہ دیں, گھر سے نکال دیتے ہیں. بیچارے کہاں جائیں گے جنہوں نے ساری زندگی بچوں کی شکل دیکھ کے کاٹی, ان پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور ان کو آپ ایک 80, 70, 60 سال کی عمر میں نکال کے باہر کھڑے کر دیں گے تو کہاں جائیں گے. ان لوگوں کے لیے ہم لوگ فل سپورٹ کرتے ہیں, اور کے لیے ہومز بھی بنا رہے ہیں, آرفنیج بھی بن رہا ہے, اور بچیاں جو ایجوکیشن سے ایک 7-8 جماعت سے رہ گئی ہیں ان کو کمپیوٹر ٹریننگ دے کے آگے یہ زمانہ ہے ان کو سیلف سفیشینٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی بوجھ سمجھ کے ادھر ادھر نہ شفٹ کرتا رہے, شادی کر دو, ادھر نکال دو, ادھر نکال دو, ایسے مت ہو. بچیوں کو ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ کریں. پھر جو اسٹریز ہیں, اسٹرے ڈاگز اینڈ کیٹس, ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں ہم بہت سالوں سے, ان کا شیلٹر ڈیولپ کر رہے ہیں. جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, جن چیزوں کے مسئلے ہیں ان کو جو ہے بینگ مدر وہ حل کرنے کی کوشش کرے گی سب کے تعاون سے. اکیلا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, سب کا ساتھ, سب کا وکاس, وہ تو بہت ضروری ہے.